بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، آئے دن ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان گناہوں میں بھی الجھا ہوا ہے، فتنے بھی سر اٹھا رہے ہیں، گناہوں میں بھی بندہ الجھا ہوا ہے۔ تو یہ دو طرح کا بندے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے بندے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، دوسرا جو نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے اس کا بھی بندے کی طبیعت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو کون سا ایسا کام کیا جائے کہ ہر نیا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے اس کا بھی بندے کی طبیعت پہ اثر کوئی نہ ہو اور بندہ گناہوں سے بھی بچ جائے؟ تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے، اللہ والوں کی سنگت میں آ جائے، بندے کو اللہ والوں کی نسبت حاصل ہو جائے۔ جب کسی ولی کامل کی، جب کسی اللہ والے کی صحبت، بیٹھک، نسبت حاصل ہو جائے گی تو جتنے مرضی فتنے سر اٹھائیں، ان فتنوں کا بھی بندے کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور بندہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو حال یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کے قرب میں آ جائے، اللہ والوں کے قریب آ جائے، اللہ والوں کی صحبت سنگت میں آ جائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ کر لے۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو اے جویں دکان اتارا، اتر بھاویں نہ لئیے پر ہلے آن ہزارا۔ کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے پر سجنا چینگاں پین ہزارا۔ آپ دیکھیں، آپ کسی مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن ایک دن وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ گزارتا ہے جو نمازی ہے، جو مالک کو سجدہ کرنے والا ہے، جو اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکانے والا ہے۔ خود تو وہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن ایک دن جب اس نے کیسے بندے کے ساتھ گزارا جو نماز پڑھتا تھا، جو اللہ کو یاد کرتا تھا، جو مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتا تھا، تو جب یہ سارا دن اس اللہ والے کے ساتھ گزارے گا جو نماز پڑھتا ہے، تو جب بھی نماز کا وقت آئے گا نا تو وہ اللہ والا ایک دفعہ اسے دعوت ضرور دے گا کہ بھائی آؤ نا ذرا مسجد کی طرف چلے۔ تو میں ایک یقین کامل رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن ایک دن اس نے نمازی کے ساتھ گزارا ہوگا، تو چلو 5 نہیں تو 3 تو اس نے پڑھی ہو، 3 مرتبہ اس کو اللہ کے حضور حاضری کا موقع، حاضری کا شرف، حاضری کی توفیق ملی ہی ہوگی۔ لیکن ایک بندہ نمازی بھی ہے، ایک بندہ پرہیزگار بھی ہے، لیکن ایک دن اس نے ایسے بندے کے ساتھ گزارا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسے بندے کے ساتھ گزارا جو متقی و پرہیزگار نہیں تھا، جو گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو بڑے افسوس سے یہ بات بھی یقیناً کہتا ہوں کہ وہ جو بندہ بڑا نمازی تھا، اگر ایسے بندے کے ساتھ اس نے دن گزارا کہ جو سجدہ کرنے والا نہیں تھا، جو اللہ رسول کے حکموں کو بجا لانے والا نہیں تھا، تو یقیناً اس کے عمل میں بھی کوئی نہ کوئی اور کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی گئی۔ تو یہ جو صحبت ہے یہ بڑا اثر رکھتی ہے، صحبت بڑا رنگ دکھاتی ہے۔